I, Ataur Rahman, along with my co-host, Amna Khan Panni, welcome you to the postgraduate and undergraduate convocation for School of Social Sciences and Humanities. Before we start the proceedings, I would request our guests to kindly put their cell phones on silent mode. Thank you. Ladies and gentlemen, once the procession is announced, the guests are requested to kindly rise for the procession and remain standing for the national anthem. Ladies and gentlemen, the procession. We will begin today's event with a recitation from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم
I now request Principal, School of Social Sciences and Humanities, Dr. Ashfaq Hassan Khan, to deliver his address. محترم مہمان خصوصی جناب سرتاج عزیز صاحب، ریکٹر نسٹ جناب انجینئر محمد اظہر صاحب، پروریکٹر جناب ڈاکٹر آصف رضا صاحب، رجسٹرار، پرنسپل اینڈ ڈینز، فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور طالبات اور ان کے والدین، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے دوسرے کانووکیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور طالبات اور ان کے والدین اور اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طلباء اور طالبات کے دمکتے چہرے جو آج میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سوشل سائنسز کی یہ نئی نسل اپنے اعلیٰ اقدار، محنت اور لگن کے بلبوتے پر معاشرے میں مثبت تبدیلی کی ضامن بنے گی اور معاشرتی ترقی اور خوشحالی کے ہمارے دیرینہ خواب پورے کرے گی۔ اسکول آف سوشل سائنسز نے 2 سال کے مختصر عرصے میں پاکستان بھر کے سوشل سائنسز کے اداروں میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے، جس کی وجہ یہاں کی اعلیٰ تعلیمی، تدریسی اور تحقیقی روایات ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اسکول یعنی کہ اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز میں اس وقت 750 طلباء اور طالبات مختلف شعبوں میں تعلیم کے منازل طے کر رہے ہیں۔ ان میں اکنامکس، بیہیورل سائنسز، ماس کمیونیکیشن اور گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی کے شعبے شامل ہیں۔ اکنامکس میں بیچلر، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی، اور گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی میں بیچلر کی ڈگری، اسی طرح بیہیورل سائنسز میں ماسٹرز لیول کی ڈگری اور ماس کمیونیکیشن میں بیچلر اور ماسٹرز کی ڈگری آفر کی جا رہی ہے۔ اسکول آف سوشل سائنسز ایک ترقی پسند ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے، جس کے تحت نئے شعبہ جات کا تعارف اور موجودہ شعبہ جات میں مضبوطی کا عمل جاری ہے۔ ہم انشاءاللہ ماسٹر لیول پہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، ایک ملٹی ڈسپلنری پروگرام ہے کا شعبہ قائم کر رہے ہیں اور ان کی کلاسیں سپٹمبر 2016 سے یعنی فال 2016 سے شروع ہو جائے گی۔ ہم ایک سینٹر فار چائنیز اسٹڈیز کا قیام بھی عمل میں لا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات اور خاص کر چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کے بعد پاکستان اور چین کے جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے، اس کو ایک نئی انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے نسٹ نے ایک سینٹر فار چائنیز اسٹڈیز کا قیام عمل میں لا رہی ہے، اور اس کے لیے نسٹ نے ایمبیسڈر حسن جاوید صاحب جو تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، ان کی خدمات حاصل کی ہے۔ ایمبیسڈر حسن جاوید صاحب 35-36 سال تک اپنے سفارتی ڈیوٹی ادا کرتے رہے اور پاکستان کی نمائندگی ڈفرینٹ فارن کیپٹلز میں کرتے رہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ چائنیز زبان پہ ان کو کافی عبور حاصل ہے۔ 2 کتابیں بھی انہوں نے چائنیز زبان پہ لکھی ہے، اور ایک تو یہاں نسٹ میں ہی ان کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کافی عبور ہے ان کو چائنیز لینگویج میں، چائنیز کلچر میں، چائنیز اکنامکس ڈیولپمنٹ، ان تمام چیزوں پہ تو ان کی خدمات ہم نے حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے ایجنڈے میں کئی اور شعبہ جات شامل ہیں جو وقت اور مالی وسائل کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ میں یہاں بتانے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ نسٹ نے قلیل مدت میں ایک 4 منزلہ عمارت بنا کر
اس میں اسکول آف سوشل سائنسز کو منتقل کیا، جس کا تمام تر سہرا ہمارے ریکٹر جناب انجینئر محمد اصغر صاحب کو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا اسکول تعلیمی اور تحقیقی معیار کے مسلسل بہتری اور ترقی پہ یقین رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام شعبہ جات میں انفرادی اور اجتماعی تحقیقی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس 2 سال کے قلیل مدت میں ہمارے اساتذہ اور طالب علموں نے تحقیق کے معاملے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ہمارے اساتذہ سن 2013 میں 3 پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے اور اب یہ تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ ان پروجیکٹس کی کل مالیت تقریباً 1 کروڑ روپے یعنی کہ 10 ملین روپیز ہے۔ یہ ریسرچ گرانٹ ڈفرینٹ ذرائع سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تحقیقی مقالات کی طرف دیکھیں تو ہمیں سن 2014 میں یونیورسٹی کی طرف سے 14 آرٹیکل کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، ہم نے 15 آرٹیکل شائع کیا۔ سن 2015 میں ہمیں ٹارگٹ 18 آرٹیکل کا دیا گیا تھا، ہم نے اس کے برعکس 26 آرٹیکل پبلش کیے۔ علاوہ ازیں 10 آرٹیکل اس وقت ڈفرینٹ پیپر کے مختلف مراحل سے ریویو پروسیس سے گزر رہا ہے۔ مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت 69 پیپرز پہ کام ہو رہا ہے اور یہ اپنے ڈفرینٹ مراحل میں بھی ہے۔ خواتین و حضرات، اسکول آف سوشل سائنسز نے اپنا ورکنگ پیپر سیریز بھی شائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ سن 2014 میں 5 اور سن 2015 میں 11 ورکنگ پیپر شائع کر چکے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو طلباء اور طالبات اپنے ریسرچ پروجیکٹس میں یعنی ریسرچ پیپر میں تھیسس میں A گریڈ حاصل کرتے ہیں، ہم اس پیپر کو اس ورکنگ پیپر سیریز کے تحت شائع بھی کرتے ہیں۔ یہ ان طلباء اور طالبات کا پبلیکیشن بھی ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی تقویت ملتی ہے کہ وہ اپنے تھیسس میں کوالٹی کو انجیکٹ کریں۔ مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس اسکول نے اپنا جرنل شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کہ نسٹ جرنل آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز۔ یہ ایک پیئر ریویوڈ جرنل ہے اور سال میں اس کے 2 ایشو شائع ہوں گے، یعنی کہ یہ بائی اینول ہوگا اور آگے چل کر اسے کوارٹرلی میں تبدیل کر دیں گے۔ ہم نے اس جرنل کے انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ، انٹرنیشنل بورڈ آف ایڈیٹرز اینڈ نیشنل بورڈ آف ایڈیٹرز مکمل کر لیے ہیں اور اس وقت 10 پیپر ڈفرینٹ ریفریز کے پاس گئے ہوئے ہیں، ریفریز کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ جیسے یہ مکمل ہوگا ہم اپنا جرنل شائع کر دیں گے۔ خواتین حضرات، یہ تمام کامیابیاں ہمارے قابل احترام اساتذہ کی مرہون منت ہے۔ اس وقت ہمارے اسکول میں کل وقتی 36 اساتذہ ہیں، جن میں 19 مور دین ہاف PhD شامل ہیں۔ اس اسکول میں 2 اساتذہ ایسے ہیں جو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں، میں کئی مرتبہ بتا بھی چکا ہوں، کہ جو نوبل انعام یافتہ پروفیسر کے شاگرد ہیں۔ یہ پاکستان کے بہت چند ہی یونیورسٹیز میں ان کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ علاوہ ازیں ہمارے اساتذہ کرام تواتر سے ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار اپنے شعبوں میں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ تواتر سے ملک کے انتہائی پریسٹیجس ادارے جیسا کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج، نیپاز اور دیگر سول اور فوجی اداروں میں لیکچر دینے کے اعزاز بھی رکھتے ہیں اور یہ عمل متواتر جاری ہے۔ فارغ التحصیل طلباء و طالبات، مہمان گرامی، خواتین و حضرات، میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے مہمان خصوصی جناب سرتاج عزیز صاحب کے بارے میں مختصراً بتاتا چلوں۔ سرتاج عزیز صاحب معاشیات کے طالب علم رہے ہیں۔ جامعہ پنجاب اور ہارورڈ یونیورسٹی سے معاشیات میں ڈگری حاصل کی۔ اپنے کیریئر کا آغاز ایک سول سرونٹ کے طور پہ 1952 میں کیا
اور 1971 تک وہ پاکستان کے سول سرونٹ کے طور پہ خدمات انجام دیتے رہے۔ 1971 میں اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز روم میں واقع فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے شروع کیا۔ بعد ازیں آپ نے انٹرنیشنل فنڈ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ IFAD میں اسسٹنٹ پریزیڈنٹ پالیسی پلاننگ کے طور پر سن 1977 سے لے کر اپریل 1984 تک کام کرتے رہے۔ سن 1984 میں واپس پاکستان تشریف لائے اور اس وقت کی حکومت میں زراعت کا قلمدان وزیر کی حیثیت سے سنبھالا۔ بعد ازیں 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہے، 1 مرتبہ وزیر خارجہ اور اب وزیر اعظم کے مشیر خارجہ کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب سن 2004 سے لے کر 2013 یعنی کہ 9 سال تک بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ یہ ان کا علم دوست ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر خوشی ہے کہ سرتاج عزیز صاحب نہ صرف میرے بزرگ ہیں بلکہ میرے مینٹر بھی ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب ہی تھے جنہوں نے مجھے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں، جب میں وہاں جوائنٹ ڈائریکٹر تھا، مجھے وزارت خزانہ میں لے کر آئے ایز اکنامک ایڈوائزر، اور میں نے یہاں 11 سال وزارت خزانہ میں گزارا۔ کتابی اکنامکس اور پریکٹیکل اکنامکس میں فرق مجھے وزارت خزانہ میں رہ کر پتہ چلا۔ وہ 11 سال جو میں نے وزارت خزانہ میں گزارا ہے وہ میری زندگی کا انتہائی پروڈکٹیو ایئر تھا۔ میں نے بہت کچھ سیکھا اور کرنے کا موقع بھی ملا۔ مجھے کبھی موقع نہیں ملا سرتاج صاحب کا شکریہ ادا کرنے کا۔ میں آج یہ موقع سمجھ کر سرتاج صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جن کی بدولت مجھے حکومت میں کام کرنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ سرتاج صاحب ایک گمنام سپاہی کی طرح ہمارے اس یونیورسٹی نسٹ کے لیے بہت خدمات انجام دی ہیں انہوں نے۔ اس یونیورسٹی کے انڈاؤمنٹ فنڈ میں بھی اپنا رول پلے کیا اور خاطر رقم نسٹ کے انڈاؤمنٹ فنڈ میں لانے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا۔ میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں اس فرد کا جنہوں نے کنٹریبیوشن بہت خطیر رقم اس یونیورسٹی کو دیا اور ایک بہت ہی نیک مقصد کے لیے دیا کہ غریب طالبات جن کے والدین مالی مشکلات کے شکار رہتے ہیں اور تعلیم جاری رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کی فی کی ادائیگی اسی فنڈ سے ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جنہوں نے بھی یہ ادا کیا ہے، جب تک یہ یونیورسٹی ہے، جب تک یہ تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا رہے گا، اور جنہوں نے رول پلے کیا ہے انکلوڈنگ سرتاج عزیز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دیتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، کامیابی کے حصول کے لیے جدید تعلیم، تربیت، اعلیٰ اقدار اور صحیح سمت کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور طالبات اعلیٰ اقدار اور جدید علم و آگہی سے لیس ہونے کے بعد اپنے خلوص اور انتھک محنت سے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر فارغ التحصیل طلباء اور طالبات اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا آپ سب کو مستقبل میں زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I request Rector NUST, Engineer Mohammad Asghar, to kindly deliver his address. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان خصوصی جناب سرتاج عزیز صاحب، ڈاکٹر آصف رضا، ڈاکٹر اشفاق، ہمارے گرامی قدر مہمانان، فیکلٹی کے ممبران، کامیاب طلبہ و طالبات اور ان کے انتہائی معزز والدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو نئے عیسوی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ سال ہمارا کانوکیشن کے ساتھ شروع ہوا. 2 تاریخ کو بھی ہم نے کانوکیشن کی اور آج یہ دوسری کانوکیشن ہے پہلے ہفتے میں. یہ کانوکیشن ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اسکول آف سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز ہمارا سب سے ینگ اسکول ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں اسکول نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح اسٹیبلش کیا ہے اور اپنا مقام حاصل کیا ہے. تقریباً ابھی اسکول میں 840 اسٹوڈنٹس ہیں، جن میں 170 ایم ایس ہیں اور 4 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں. ابھی تک جو گریجویٹ ہو چکے ہیں وہ تقریباً 330 ہیں، جس میں 63 ایم ایس کے گریجویٹس ہیں. تو یہ یقیناً ایک بہت اچھی کارکردگی ہے. اگرچہ اسکول بننے میں اس کو تھوڑا سا وقت لگا. یہ ڈپارٹمنٹس پہلے ہمارے بزنس اسکول کا حصہ تھے اور وہاں سے ان کو علیحدہ کر کے اسکول بنایا گیا اور یہی ہمارا پلان بھی تھا. خواتین و حضرات، سوشل سائنسز کو ایک بہت ہی اہم مقام حاصل ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہم جو انجینئرنگ کے پروگرام چلاتے ہیں اور ابھی واشنگٹن ایکارڈز کے ممبر ہونے کے بعد ہم جو انٹرنیشنل جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں ہر پروگرام کی انہوں نے لرننگ آؤٹ کمز اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں. تقریباً 12 کے قریب لرننگ آؤٹ کمز ہیں ٹوٹل ہر انجینئرنگ پروگرام کی. ان میں سے 5 کا تعلق سوشل سائنسز سے، یعنی انجینئر اور سوسائٹی. انجینئر کا تعلق انوائرمنٹ کے ساتھ، اس کا کیا حصہ ہوگا، ایتھکس، لیڈرشپ، مینجمنٹ، اور اس کے بعد کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کہ معاشرے کے لیے، قوم کے لیے کہ وہ کیا کریں گے. تو یوں سوشل سائنسز کا تعلق تقریباً ہر پروگرام کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اگرچہ ہم نے سٹارٹ کیا انجینئرنگ یونیورسٹی کے طور پہ، ابھی ہمارے پاس سوشل سائنسز کے پروگرامز بھی ہیں اور آرٹ ڈیزائن بھی ہے، میڈیکل کے پروگرامز بھی ہیں. تھوڑا سا میں نسٹ کے بارے میں ذکر کروں گا. آپ نے مختلف رینکنگز کا سنا ہوگا. کیو ایس ایک ادارہ ہے، کوکرلی سائمنڈز کا، یو کے بیسڈ ہے، اور یہ ابھی دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ پریسٹیجس رینکنگ ایجنسی کے طور پہ ابھرا ہے. انہوں نے نسٹ کی جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی رینکنگ ہے اس میں دنیا کے چوٹی کی 400 یونیورسٹیز میں ہمیں پلیس کیا ہے. ہم 340ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں. اس میں خاص طور پہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس، اس میں ہماری رینکنگ اور بھی بہتر ہے الحمدللہ. ابھی لیٹسٹ ایک رینکنگ انہوں نے ایشو کی ہے.
اب اگر اس یونیورسٹی کو دیکھیں 24 سال ہو گئے ہمارے اسٹیبلش ہوئے یہاں پر، اور مقابلہ کن سے ہے؟ ہارورڈ کے ساتھ، کیمبرج کے ساتھ، آکسفورڈ کے ساتھ، اور ایسی یونیورسٹیز جو 300-400 سال پرانی ہیں، اور ان کی کافی اسٹیبلشڈ ریسرچ بیس ہے، اور ایکڈیمکس ہیں، فنڈنگ بھی ان کے پاس بے انتہا ہے. تو ان سے جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو بہت ہی بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمیں. اس کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے ابھی جو ینگ یونیورسٹیز ہیں جن کی عمر 50 سال سے کم ہے، اس کی رینکنگ دنیا کی علیحدہ ایشو جاری کی ہے. اور اس رینکنگ میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ نسٹ چوٹی کی 100 یونیورسٹیز میں ہے. HEC کی رینکنگ کے مطابق الحمدللہ انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے نسٹ. چونکہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہاں میرٹ کو ہی بنیاد رکھا ہے، اور اس میں کوئی اور کسی قسم کا فیکٹر نہیں ہے بچوں کے داخلے میں، تو ہمارے پاس ہر کلاس سے لوگ یونیورسٹی میں آتے ہیں. ہماری جو سوشل پروفائل ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم 4 حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں والدین کو ان کی انکم کے حساب سے. 30,000 ماہانہ آمدنی سے جو کم لوگ ہیں وہ پھر اس کے بعد 30,000 سے 80,000، پھر 80,000 سے 1.5 لاکھ اور 1.5 لاکھ سے اوپر. 30,000 سے کم جو لوگ ہیں ان کا جو تناسب ہے وہ تقریباً 16% ہے، اور 30 سے 80,000 میں تقریباً 47% ہے. تو یوں آپ سمجھ لیں تقریباً 2/3 ہمارے بچے جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ انتہائی ذہین بچے ہوتے ہیں. ابھی تقریباً 70-72 ہزار اپلیکنٹ ہوتے ہیں ہر سال ہمارے پاس، اور ان میں سے صرف 2,000 کو داخلہ ملتا ہے. تو چونکہ میرٹ پہ وہ داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو مالی امداد دینی پڑتی ہے. پچھلے 8 سالوں میں ہم نے تقریباً 1.5 بلین کے قریب خرچ کیے ہیں مختلف اسکالرشپس کے اندر، جس میں ابھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نیڈ بیس اسکالرشپ کا ہے. ڈاکٹر اشفاق نے جس کنٹریبیوشن کا ذکر کیا، ہم نے اپنی انڈاؤمنٹس کو بلڈ کیا ہے. تقریباً 180 ملین ہماری انڈاؤمنٹ تھی 2007 میں، آج وہ بڑھ کے 700 ملین ہے. اور سرتاج عزیز صاحب کی وساطت سے جن صاحب نے ہمیں کنٹریبیوٹ کیا، امریکہ میں وہ ہوتے ہیں، اور وہ $1 ملین تھے جو تقریباً 10 کروڑ بنتے. جنڈر ریشو آپ کو جب ڈگریاں لے گی یہ بچیاں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں پر اسکول آف سوشل سائنسز ہیومینٹیز میں تقریباً 2/3 بچیاں ہیں اور باقی بچے ہیں. تو یہ لڑکوں کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. ہمارے جو بایو سائنسز کے پروگرام ہیں اس میں 89% بچیاں ہیں. آرکیٹیکچر میں، آرٹ ڈیزائن میں تقریباً 77%. یہاں 2/3 ہیں، بزنس اسکول میں بھی 2/3 ہیں، یہاں تک کہ فزکس، میتھ، کیمسٹری میں بھی 2/3 ہیں. تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لڑکے کس میدان میں جائیں گے اور ان کے لیے کون سی جگہ بچے گی. لیکن ایک بہت اچھا کمپٹیشن ہے، ہیلدی کمپٹیشن ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں ہر دفعہ والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم اتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں بچیوں میں اور یہ ڈگری لینے کے بعد اگر گھر میں بیٹھ جائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. والدین کو بھی اور ان-لاز کو بھی، ہم یقیناً انشاءاللہ ان-لاز بھی ہوں گے، تو یہ دونوں کو دیکھنا ہوگا. میں نے پچھلی دفعہ والدین سے کہا تو بعد میں لنچ کے اوپر ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ مہربانی کر کے ان-لاز کو بھی ریکویسٹ کریں کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ اس طرف ہوتا ہے. سوشل سائنسز
کی اہمیت جو میں نے پہلے بیان کی کہ ہر چیز سے متعلق ہے، لیکن ابھی جو ہمارے انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے. اور اگر آپ دیکھیں آج کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو بن کے آیا، اس میں سائنٹسٹ بھی شامل ہیں، اس میں ان کا رول بھی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو 3 آرز کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آج جو آپ وسائل استعمال کر رہے ہیں انہیں اس طریقے سے استعمال کریں کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کسی مصیبت پہ نہ پڑ جائیں، ان کے لیے بھی کچھ حصہ چھوڑیں اپنے وسائل کا. تو وسائل کا بہت بردردی سے استعمال ہو رہا ہے اور اس لیے ان کو بچانا بڑا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ جی اس میں آپ کو استعمال کو ریڈیوس کرنا چاہیے اور چیزوں کو ری یوز کرنا چاہیے، دوبارہ استعمال کرنا چاہیے اور ریسائیکل کرنا چاہیے. اب ری یوز میں جب ہم آتے ہیں تو خاص طور پہ ہماری جو گھروں کی کنزمپشن کا ایک سٹائل ہے، ایک وے آف لائف بن گیا ہے کہ ہم نے پوری وارڈروبز کو بھرنے کے بعد بھی ہمارا دل نہیں بھرتا، ہم لباس پہ لباس لیے جا رہے ہیں، کنزیوم کیے جا رہے ہیں. تو کنزیومر سوسائٹیز کے اندر ری یوز ہونے کا جو کلچر ہے یہ لانا بڑا ضروری ہے. اور آپ نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا ویسٹ میں تو انہوں نے ابھی جو پرانی پھٹی ہوئی جو جینز ہیں ان کی زیادہ قیمت رکھی ہوئی ہے. آپ جا کے ذرا اس کو دیکھیے گا، نئے والی ذرا کم قیمت کی ہوگی، یہ پھٹی ہوئی زیادہ اس کی ہوگی. خواتین جو لباس استعمال کرتی ہیں جی ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتی ہیں. تو مہربانی کر کے اس کو استعمال، بے شک آپ دوسری پارٹی میں پہن جائیں جہاں دیکھنے والے نہیں لوگ ہوں گے آپ کے جنہوں نے پہلے دیکھا ہے، لیکن اس کو ایک سے زیادہ دفعہ آپ مہربانی کر کے استعمال کریں. تو ری یوز چاہیے، ریسائیکل چاہیے. ریسائیکل میں ابھی پانی کا اتنا اہم ریسورس ہے اور یہ ہم سب کو اپنے لیول پہ کام کرنا ہے کہ اس کے استعمال میں بھی کمی کریں، اس کو ریسائیکل بھی کریں. دریائے راوی سے ایک نہر نکلتی بلو کی سلیمان کی لنک، اگلے دن میں گزرا اس کا پانی کو دیکھا، اب یقین کر مجھے بڑا دکھ ہوا، وہ بالکل کالا پانی ہے. وہ سیوریج ہے پورے لاہور کا جو ابھی تمام نہروں میں جا رہا ہے، انٹریٹڈ سیوریج. انٹریٹڈ سیوریج کا جو آگے فساد ہے آپ دیکھ لیں، جو ہیپیٹائٹس سی اور اس طرح کی بیماریاں ہمارے ہاں پنجاب میں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ کاسٹ ہم کیلکولیٹ کرتے رہیں تو ہم سے یہ کیلکولیٹ نہیں ہوگی، یہ اتنی بڑی کاسٹ ہے. ہم نے اپنے طور پہ یہاں ایک کام ضرور کیا ہے کہ ہماری ہارٹی کلچر میں تقریباً کوئی 24,000 کے قریب ہم نے درخت لگائے ہیں. باقی پودے ہیں اس کے علاوہ ہیں اور گھاس بھی کافی زیادہ ہے، لانس ہیں. ان کو پانی اگر ہم دیں ڈرنکنگ واٹر تو یہ بہت بڑا ضیاع ہے پانی کا. تو ہم اپنا جو سیوریج واٹر ہے اس کو ریسائیکل کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں اس کو، اور ایک بڑا ہی ہم نے اکنامیکل طریقہ اس کا نکالا، اس میں ہمیں زیادہ کاسٹ نہیں آتی. اور 75,000 گیلن ہم روز کا وہاں سے ریسائیکل کر کے 100% جو ہماری ضرورت ہے ہارٹی کلچر کی اس کو میٹ کرتے ہیں. یہ باقی جگہوں پہ بھی میرا خیال ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ جی ہم ریسائیکل کریں چیزوں کو. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینی ہے. اس کے علاوہ دہشت گردی ہے، اس میں بھی ابھی آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. اور نہ جانے کیوں ہمارے لوگوں کے ذہن جو ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں، اور ابھی تو جامعات جو ہیں وہ اس میں ملوث ہونا شروع ہو گئی ہیں. جامعات کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جامعات کی فیکلٹی اس میں آ رہی. تو جو داعش کا ایک ایجنڈا ہے، مہربانی کر کے آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. آپ کو اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو جہاں بھی آپ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کو اس طرف سے منع کیجیے اور اپنے آپ کو بھی اس سے بچا کے رکھیے، کیونکہ یہ یقیناً نہ مسلمانوں کے فائدے میں ہے نہ پاکستان کے فائدے میں ہے. آج چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنے بڑے طریقے سے پوری سوسائٹی پہ اثر انداز ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کے اثرات کو دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. انٹرنیٹ ابھی تقریباً ایک پیرلل سیولائزیشن اس نے کریٹ کر دی. گوگل کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ایرک شمت نے کتاب لکھی ہے دا نیو ڈیجیٹل ایج.
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آج دنیا میں 2 پیرلل سویلائزیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک تو ہماری فزیکل سویلائزیشن ہے اور دوسری ورچوئل سویلائزیشن ہے. ہم سب لوگ یقیناً ایک بہت بڑا وقت جو ہے ورچوئل ورلڈ کے اندر گزارتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور انٹرنیٹ تو ہمیں آج کل تقریباً ایک اناسکیپیبل ہماری ریکوائرمنٹ بن گئی ہے اور سارے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. تو وہ بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں دونوں کے استعمال میں اپنے وقت کو ایک متوازن بنانا ہوگا, ایک بیلنس دینا ہوگا. دوسری چیز جو ایرک شمتھ نے خود لکھی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ نے کی اور اس کے بعد آپ نے ڈیلیٹ کر دی, وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی. آپ کی سرچ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. آپ کے ڈاکومنٹس جو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ نہیں ہوتے. وہ جن کو آپ کی انفارمیشن چاہیے ان کے پاس محفوظ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ احتیاط نہیں کرتے, خاص طور پہ میں بچیوں سے گزارش کروں گا, آپ اپنی ہر تصویر کو وہاں مت لگائیں. ہمیں شوق ہوتا ہے کہ کہیں گئے جا کے ایک سیلفی لی اور اس کو جا کے اپنی فیس بک کے اوپر لگا دی. یہ مس یوز ہو سکتی ہے آپ کے خلاف اور آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. مجھے موقع ملا US انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جانے کا, واشنگٹن کے اندر ہے. وہاں وہ ایک پیس ٹیک کے نام سے ایک نئی لیب بنا رہے ہیں. یہ لیب جو ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, صرف ایک مقصد ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو باقی ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں کیسے استعمال کریں گے. صرف یہ واحد اس کا مقصد ہے. How will they use social media for their policy? تو مہربانی کر کے یہ چیز اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کی پرائیویسی کوئی نہیں ہے. You don't have any privacy آن لائن, نہ موبائل فون پہ نہ لائن کے اوپر, کہیں بھی آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے, 4 لوگ بیٹھے ہوئے ایک کمرے میں اور چاروں موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اور چاروں آپس میں بات نہیں کر رہے, دوسرے لوگوں سے کر رہے ہیں. یعنی آپ کی اپنی سوشل لائف کے اوپر اس کا بہت برا ایفیکٹ ہو رہا ہے. تو ایک سوشل انٹیلیجنس پہ کتاب لکھی ڈینیل گولمین نے. وہ کہتا ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال کا ہر گھنٹہ آپ کے گھر والوں, دوستوں اور کو ورکرز کے ساتھ آپ کے فزیکل انٹریکشن کو 24 منٹ کم کر دیتا ہے. تقریباً آدھا جو آپ کا انٹریکشن ہے اپنے آپس میں وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے اور یہ سوشل لائف کے اوپر بہت اثرات ڈالتا ہے. T.S. ایلیٹ, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. 1963 میں اس نے ٹی وی کے بارے میں کہا تھا کہ اگرچہ لاکھوں لوگ ٹی وی پہ کوئی لطیفہ سن کر بیک وقت ہنستے ہیں مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. تو آج تو آپ اپنے ٹی وی کو لگا لیں, کسی چینل کو لگا لیں تو سارے لطیفے ہوتے ہیں, آپ جتنا مرضی ہنس لیں ان کی بات چیت کے اوپر. بدقسمتی سے ہمارا میڈیا نیگیٹو باتوں کو زیادہ اچھالتا ہے. ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ اس کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے. تو کس زمانے ہم کہتے تھے کہ نو نیوز از گڈ نیوز. ہمارے میڈیا کے لیے گڈ نیوز از نو نیوز. وہ ہمیشہ ان کو الٹی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ جو میس کام کے بچے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے جانا ہے میڈیا کے اندر تو تھوڑی سی پازیٹیوٹی لے آئیے گا تاکہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ مثبت ہو اور جو ٹریجڈیز ہیں اس کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ نہ بڑھے. 2008 میں ہم نے سائیکو ٹراما کے اوپر ایک کانفرنس کی تھی اور اس میں یہ سیکنڈری سائیکو ٹراما ہوتا ہے جس کو پرپیچویٹ کر رہا ہوتا ہے میڈیا جو ہے, کہ وہ ٹریجڈی تو ایک دفعہ ہو گئی لیکن بار بار دکھانے سے جو اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے, بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ بہت ہی برا ہوتا ہے لوگوں کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا اس کو خواہ سے آگے بڑھاتا ہے. اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, ہمارے ایموشنز کے اوپر ہوتا ہے. اور اکانومی آپ پڑھتے ہیں, ایک ٹرم ہے ایموشنل اکانومی. ایموشنل اکانومی از دا نیٹ انر گینز اینڈ لاسز وی ایکسپیرئنس ود اے گیون پرسن or in a given conversation in a given day, and it determines what kind of day, good or bad, we had. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, آپ ایموشنل ہینگ اوور کر کے
آگے جا رہے ہوتے ہیں. آفس میں آپ کا دن اچھا نہیں گزرا, آپ گئے, گھر کے اندر بھی آپ نے مصیبت کھڑی کر دی. گھر میں لڑے, آفس میں آئے, آفس میں مصیبت کھڑی کر دی. تو یہ ایموشنل ہینگ اوور ہمیں ہر طرح سے افیکٹ کرتا ہے. ذرا سوچئے گا کہ اس کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں. عملی زندگی میں آپ جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کا سیکھنے کا عمل جاری رہے گا, اور اس کو ایکسپیرینشل لرننگ کہتے ہیں. آپ نے جو پڑھا اس کو جا کے آپ نے پریکٹس کیا, پریکٹس کریں گے تو اس میں جو آپ کو کامیابی ہوتی ہے, ناکامی ہوتی ہے, وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور آپ کی الٹیمیٹلی جو لائف ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی. انٹریکشن ہوگا تھیوری اور پریکٹس کا. اس کو اگر آپ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز کے حساب سے دیکھیں تو آپ کے اندر جو ایک سرٹینٹی ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کا یقین چیزوں پہ بڑھتا ہے, تو عمل کرنے کے بعد صحیح یقین بنتا ہے, صرف علم سے بات نہیں ہوتی. اس کے لیے ٹرمز ہیں علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. حق الیقین جب آپ پریکٹیکلی کریں گے اور پھر جا کے آپ کو اس کا صحیح پتہ چلے گا تو اس وقت ہوگا. آج کل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نوئنگ ڈوئنگ گیپ. آپ جتنا جانتے ہیں اتنی پریکٹس نہیں کرتے, اور اس میں ایک گیپ ہوتا ہے آپ کا. کس زمانے میں کال اور فیل کے تضاد کی بات کرتے تھے, یہ علم اور عمل کا یوں سمجھ لیں گیپ ہے. اس کو جتنا کم کر سکتے ہیں مہربانی کر کے کیجیے گا. جتنا آپ جانتے ہیں اس کو عمل میں چینج کریں. اور یہ جان کیٹس نے کہا تھا کہ نتھنگ ایور بیکمز ریئل ٹل اٹ از ایکسپیرینسڈ. اور آپ کو اس میں بعض اوقات تلخ تجربات بھی ہوں گے. ایک عام طور پہ ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سائٹ کے اوپر ایک اچھا تجربہ نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو ٹرائی کرنا بند کر دیتے ہیں. اس سے وہ سیکھنے کا عمل آپ کا متاثر ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے اس پہ غور کیجئے کہ یہ فیلئر کیوں ہوا, اور اس فیلئر کو سکسیس میں کنورٹ کرنے کی بات کریں آپ. فیلئر ہمارے ایک نقطہ نظر ہے, ایک اینگل آف ویژن سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو فیلئر ہوگا, ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو سکسیس ہوگا. مجھے جاپان میں ایک ان کا سائنس پارک ہے, وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو انہوں نے ایک جگہ جو ان کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کا ایک کارنر بنایا ہوا ہے. ایک پروفیسر ہیں ان کے, شیراکو ان کا نام تھا, وہ ٹوکیو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے تھے, ٹائٹیک کے تھے. ان کا جو وہاں پر ایک مختصر سا تعارف لکھا ہوا تھا یا ریکارڈڈ تھا, ہم نے اس کو سنا تو ہمیں وہ بڑا اچھا اس میں ایک چیز نظر آئی کہ اس کی یونیورسٹی میں یہ مٹیریل سائنس کا پروفیسر تھا. ایک ٹیم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور وہ ایکسپیریمنٹ کر کے اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس آیا. یہ اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر تھا, اس کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس کو کہا کہ جی ہمارا تجربہ ناکام ہو گیا. تو وہ بڑے افسردہ ہو گئے, ان کے جو ایچ او ڈی تھے, اور یہ صاحب اٹھے اور یہ لیب میں گئے. اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیے آپ نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی یہ کرنا چاہ رہے تھے, یہ نہیں ہو سکا, اس کا رزلٹ یہ ہوگا. اس نے وہ جو فیلڈ ایکسپیریمنٹ تھا اس پہ کام کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد اس نے جو چیز ڈیولپ کی اس کو یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے نا جی, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسولیٹر ہے, اس نے پلاسٹک کے کنڈکٹرز بنا دیے, ایگزیکٹلی اس کا اپوزٹ, اور اس پہ اس کو نوبیل پرائز ملا. یعنی ایک ٹیم کے لیے بالکل وہ ناکامی, اس کے لیے اتنی بڑی کامیابی. تو ناکامی اور کامیابی ہمارے اینگل آف ویژن سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ اس کو کسی دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ناکامی نہیں ہے. میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہماری فیکلٹی کو, S3H کی. ماشاءاللہ بہت محنت سے انہوں نے کام کیا ہے, اور ان بچوں کو انہوں نے کامیابی سے اس منزل تک پہنچایا ہے. مبارکباد دوں گا والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا ہے, اور یہ 4 سال انہوں نے ان کے ساتھ بالکل انوالو ہو کے گزارے ہیں. مشکلات صحیح ہیں لیکن آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے. مہربانی کر کے ان کے احسان کو یاد رکھیے گا, یہ تمام بچوں کے لیے ہے.
زندگی میں والدین کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے. قرآن میں تو ہے کہ والدین کو آپ نے اف بھی نہیں کہنا. یہ لفظ اف کا قرآن مجید کا ہے. تو وہ آپ سے ناراض ہوں, خفا ہوں, آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان سے کبھی بھی ایسی بات نہ کریں جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے. شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سرتاج عزیز صاحب کا. انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا, اور میں جب ہم وہاں لاؤنج میں بیٹھے تھے تو میں نے آتے ہی کہا کہ سر آپ بڑی ہمت کر کے آ جائیں, کیونکہ اس وقت ہماری وزارت جو خزانہ ہے, خارجہ ہے, اس میں بڑے بڑے ایشوز چل رہے ہیں. پٹھان کوٹ کا حملہ بھی ہے, وہ کابل کے اندر بھی ایک حملہ ہوا ہے, سعودی عرب اور ایران کا مسئلہ بھی ہے, اور ان تمام ایشوز میں سے وقت نکال کے آنا یہ بڑی بات ہے. اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, all candidates of Master of Science in Economics, Bachelor of Science in Economics, Bachelor of Science in Mass Communication, Bachelor of Public Administration, please rise. Honorable Rector, sir, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Master of Science in Economics, Bachelor of Science in Economics, Bachelor of Science in Mass Communication, Bachelor of Public Administration, respectively, to which I pray they may be admitted. respectively, and in token thereof, I authorize you to wear the robes as the insignia of the degree. Thank you, sir. Please take your seats. Honorable Rector, sir, I request that the candidates who are not present here today and have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of Master of Science in Economics, Bachelor of Science in Economics, Bachelor of Science in Mass Communication, Bachelor of Public Administration in the relevant field of studies to which I pray they may be admitted in absentia. By virtue of the authority vested in me as Rector NUST, I admit them all in absentia to the degrees of Master of Science in Economics, Bachelor of Science in Economics, Bachelor of Science in Mass Communication, Bachelor of Public Administration, to which they are entitled. Thank you, sir. I now request the Honorable Chief Guest, Mr. Sartaj Aziz, to award the degrees to the successful candidates. ارسلان خان, عائشہ امجد کیسرانی, عائشہ افتخار, فرحان فرحان خان, خواجہ ایاز, مہرین راشد, صبا سلیم, سمینہ صدیقی, محمد طفیل, سارہ عادل. Bachelor of Science in Economics, I would call upon Ahmed Bilal Gilani. Alishba Rashid, Alize Nasir Hamid,
انیسہ رشید, انم زہرا زیدی, ارباب تنویر احمد, ارید جاوید, فاطمہ ماہون, ہرا نثار خان, انعام اللہ خان درانی, اصبا اقبال, فضا نجم, حیدر رضا موجز, حامد حیدر گیلانی, حماد فاروق خان, زینب جواد, زارا اقبال, حمزہ رافع بٹ, ہارون خان افریدی, ہاشم زمان, کنول محمود, مریم علی, مریم ارشد مرزا, مہک احمد, مریم گل, محمد عبداللہ, محمد عابد, شفا فاطمہ, سید حمدانی جفار, سید حسن ناصر, سید محمد رضی, عمر ملک, وردہ ڈار, محمد نوریز, نوین طاہر, Bachelor of Science in Mass Communication, I would call upon Abdul Basit Khan, Abdullah Qureshi, Afifa Arshad, Ehsan Mahmood Yunus, Sara Ansari, Tanya Said, Sara Ansari, Sameen Mohsin, Saba Abid, رابعہ انم اختر,
رفیع عمران امجد, رغد احمد, راحت انوار عباسی, نورما ملک, ماہم حیدر, شریفہ ملیحہ بلوچ, کومل منور, لاریب طلت, عزا ہارون, جاسم زاہد, حماد یوسف, ہادیہ ملک, فروا بطول, فرحین سلمان, الاف زہرا, بلال مرتضی, ازکا فاروق, عرفہ سلیم, انم آمنہ مظہر, انم عباس, سندس ظفر, شالہ حمید, کشف رحمان, starting from BPA, عفیفہ سید, زینب نوال, زینب سہیل, عروسہ منور صوفی, اسامہ حبیب, سیدہ علیحہ زینب بخاری, طالوت فاروق, سید محمد عبداللہ, سردار حیدر علی, شفیق الرحمان, شہروز نظامی, شارع علی, ثنا وحید, سارہ مشدی, روشان حلیم, ندا محمود, نہال رضا, محمد احمد, امیمہ ندیم, میمونہ خالد دورانی,
Mishal Maryam Moin, Maryam Naseem, Maryam Fazal, Madiha Shinwari, Marukh, Maham Michael, Khan Rafia Danish, Hira Khalid, Haneen Khalid, Fatma Rafiq, Fariha Ali, Iman Yusuf, Fatma Farooq, Fatma Niazi, Balaj Tanveer, Bilal Hassan, Daud Inam, Khwaja Zain Zia. I would request Honorable Chief Guest Mr. Sartaj Aziz to award medals to the students for their achievements in economics, mass communication, and public administration. I request HOD Economics Dr. Athar Maqsood to come on stage and announce the gold and silver medals for the discipline in economics. Her cumulative GPA was 4 on the scale of 4. Ladies and gentlemen, Ms. Aisha Amjad Kasran. President's Gold Medal for the best performance in academics for the degree of Bachelor of Science in Economics for the year 2015 goes to Hira Nisar Khan. Her cumulative GPA was 3.96 on the scale of 4. Ms. Hira Nisar Khan. Chancellor's Silver Medal for the second position in academics for the degree of Bachelor of Science in Economics for the year 2015 goes to Alishba Rashid. Her cumulative GPA was 3.77 on the scale of 4. Ms. Alishba Rashid.
I now request Ms. Aisha Arif Khan to announce the gold and silver medal for the discipline of mass communication. President's Gold Medal for the best performance in academics for the degree of Bachelor of Science in Mass Communication for the year 2015 goes to Amna Mazhar. Her cumulative GPA was 3.68 on the scale of 4.0. Ms. Amna Mazhar. Chancellor Silver Medal for the second position in academics for the degree of Bachelor of Science in Mass Communication for the year 2015 goes to Sundar Zafar. Her cumulative GPA was 3.61 on the scale of 4.0. Ms. Sundar Zafar. I now request HOD Government and Public Policy Dr. Rifat Hussain to come on stage and announce the silver medal in the discipline of Government and Public Policy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, ladies and gentlemen. Chancellor Silver Medal for the second position in academics for the degree of Bachelor of Public Administration for the year 2015 goes to Mishal Mariam Moin. Her cumulative GPA was 3.75 on the scale of 4.0. Mishal Mariam Moin. Thank you. Now it's time for the Best Teacher and the Best Researcher Award. Best Teacher Award is awarded to the faculty member whose performance has been evaluated and judged as the best amongst all faculty members of S3H. Ms. Saida Batul has been declared as the Best Teacher of the Year. She has been actively involved in various teachings and research activities. She is the proud recipient of the award of the Best Teacher for the year 2014. Ms. Saida Batul is on leave for Umrah. Her brother is here to collect the medal. Ladies and gentlemen, Mr. Ahmed Wahid Akhtar. The Best Researcher Award is awarded to the faculty member whose research contributions have been evaluated and judged as the best amongst all faculty members of S3H. Dr. Faisal Jamil has been evaluated as the Best Researcher of Year 2014. Ladies and gentlemen, Dr. Faisal Jamil.
I now request the Honorable Chief Guest and the Rector Nurse to sign the list of awardees. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege to request the Honorable Chief Guest of the occasion, Mr. Sartaj Aziz, to kindly deliver his convocation address. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکٹر نرس جناب انجینئر محمد اصغر, پرنسپل اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان, اساتذہ کرام, فارغ التحصیل ہونے طلباء طالبات, والدین, خواتین و حضرات, سب سے پہلے میں فارغ التحصیل طلباء طالبات اور ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور وہ طلباء اور طالبات خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے امتیازی نمبر سے کامیابی حاصل کی اور گولڈ میڈل لیے. آپ نے دیکھا کہ تمام گولڈ میڈل اور سلور میڈل لڑکیوں نے لیے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے لڑکوں کے لیے کہ اگلی دفعہ کم از کم 1-2 میڈل تو لڑکے حاصل کریں. یہ آپ کا چیلنج ہے. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ پوچھوں گا ڈائریکٹر صاحب سے کہ یہ چیلنج آپ نے قبول کیا کہ نہیں. کسی بھی کانوکیشن میں شامل ہونا بہت اعزاز کی بات ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف ہماری خواتین و عالم کی علم آگاہی کی جستجو اور تعلیم و تدریس کی بہتری کے آثار ہیں, بلکہ یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز کی ترقی نے نوع انسانی کو درپیش بہت سے مسائل حل کرنے میں نہایت کلیدی کردار ادا کیا ہے. معاشیات, نفسیات, ابلاغیات, عمرانیات اور پبلک پالیسی جیسے مضامین نے انسانی تہذیب و تمدن اور طرز و معاشرت کو کمال عروج تک پہنچایا ہے. اس سب کے باوجود انسانیت کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, جیسے آپ نے سنا غربت و افلاس, مالیاتی آلودگی سے لے کر آبادی میں اضافہ, معاشی اقدار میں تبدیلی سے لے کر ذہنی امراض, مغرب کی تہذیبی اور ثقافتی الغار, ثقافتی ورثے اور اخلاقی اقدار کی حفاظت تک. یہ تمام چیلنجز ہیں جو ہم نے پیش کرنے ہیں, جن سے نمٹ کے لیے ہمیں آپ جیسے ذہین اور ہونہار قائدین کی ضرورت ہے, جنہوں نے ایک دن اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. مجھے یاد ہے جب
ہارورڈ میں میں اپنی ڈگری لے رہا تھا تو اس وقت کے ہمارے ڈین پرائس تھے لٹار اسکول آف پبلک ایڈمنسٹریشن، جس کا نام اب کینیڈی اسکول گورنمنٹ ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو لوگ بزنس اسکول جاتے ہیں یا آئی ٹی پڑھتے ہیں وہ اپنے کمپنیوں کے ہیڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پورے ملک میں یا پالیٹکس میں اور سوسائٹی میں لیڈرشپ کا رول پلے کرنا ہے تو آپ کو سوشل سائنس کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور اس وقت خاص طور پر نسٹ کے حوالے سے یہ بہت خوشائند بات ہے کہ جس طریقے سے اعلیٰ تعلیم میں معیار کا اور تحقیق میں اضافہ ہوا ہے، اور جس میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن، وزارت تعلیم، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے، اور ان کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے، کیونکہ پچھلے 20 سالوں میں نہ صرف یونیورسٹیوں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ کوالٹی ایجوکیشن میں اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت جیسا کہ آپ نے ریکٹر صاحب کے اور پرنسپل صاحب کی تقریر میں سنا کہ اس ادارے میں جتنی ترقی ہوئی ہے تحقیق کے حوالے سے اور تعلیمی کامیابی کے حوالے سے، اس سے ہمیں سب کو بے پناہ خوشی ہے اور فخر ہے. خاص طور پر نسٹ اب دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل ہوا ہے مختلف حوالے سے. یہ بہت خوشائند ہے. میں ان سب کو اور آپ کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو ڈگری لینے والے طلباء اور طالبات ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں نسٹ جیسے عظیم تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. اور میں آپ سب کو اس زندگی کے اس عظیم لمحے میں اور آپ کو اپنی محنت کا پھل ملا ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ریکٹر صاحب نے جو خواہش کا اظہار کیا تھا اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ آپ اس تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کی، اپنی خاندان کی اور اپنی کمیونٹی کی پوری خدمت کریں گے. کیونکہ مجھے یاد ہے میں جب یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف گورنرز کی ایک میٹنگ میں ذکر ہو رہا تھا کہ کنگ ایڈورڈ کالج میں 70% داخلہ لڑکیوں کو ملتا ہے، اور اس میں سے آدھی جو ہیں وہ شادی کرنے کے بعد پریکٹس نہیں کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ 1/3 جو ریسورسز انویسٹ ہوئے ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں. اب ڈاکٹری کا پیشہ ذرا مشکل ہے شادی کے بعد گزارا، لیکن سوشل سائنسز میں یہ فائدہ ہے کہ آپ یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں. اس لیے ریکٹر صاحب کی جو نصیحت ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ غور سے یاد رکھیں اور اس پہ پوری طرح عمل کریں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور ان کے خاص طور پہ اپنے جو کام انہوں نے کیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اس سے نہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے آپ کی اس یونیورسٹی کا امیج دنیا میں کیسے اجاگر کریں، اور آپ جب بھی جہاں بھی رہیں نشین کی طرح اپنے ملک کو تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں، اور جو کام کریں وہ یاد رکھیں کہ آپ سب پاکستانی ہیں اور ہم کسی بھی حالت میں پاکستان کی عزت و تکریم پر کوئی حرف آنے نہیں دیں گے، اور اس کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور اسی لیے جو اس وقت ایک وبا ہے کہ ہمارے بیسٹ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے کے باہر کی یونیورسٹیاں لے جاتی ہیں اور وہ پھر کبھی ملک میں واپس نہیں آتے. تو آپ نے یہ بھی تہیہ کرنا ہے کہ آپ اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گئے تو اپنے ملک کو فراموش نہیں کریں گے اور یہاں واپس آ کے اس کی خدمت کریں گے. آخر میں پھر میں ایک دفعہ تمام ڈگری یافتہ طلباء طالبات کو اور ان کے والدین کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میڈلز اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے طلباء طالبات اور ان کے والدین کو خصوصی طور پر مبارکباد. میری دعا ہے کہ آپ سب مستقبل میں اس سے بھی بڑی کامیابی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. Thank you, sir. I now request Rector Nust to present the Nust Shield to the chief guest. Mr. Sardar Aziz Saab, I request you to declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Ladies and gentlemen, the procession.